نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ کہ ہم 5 روزہ دروس عرفان قرآن کی اس بابرکت اور پرنور دوسری نشست میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا یہاں حاضر ہونا اور قرآن مجید کے اس درس کی برکت سے قرآن اور صاحب قرآن ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے میرے اور آپ کے ظاہر اور باطن کو منور فرما دے. قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین، یہ اللہ رب العزت کی بے پناہ توفیق اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ماہ رمضان مبارک کی ان پرنور ساعتوں میں روزہ رکھ کر نماز فجر ادا کر کے اس نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم اس کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا درس سن سکیں، سمجھ سکیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، 100 بار مبارکباد کی مستحق ہے تحریک منہاج القرآن فعالیہ اور اس کے جملہ فورم کے جملہ عہدیداران، جن کی خوبصورت محنت، جد و جہد اور کاوش کے صدقے یہ خوبصورت اجتماع آپ دیکھ رہے ہیں. سال ہر سال سے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور یقیناً آپ احباب کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے یہ پاکستان کی تبلیغی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ کم و بیش گزشتہ 17 سالوں سے، کتنے عرصے سے؟ 17 سالوں سے پاکستان کے چپے چپے پر 300 سے زائد شہروں میں ماہانہ دروس عرفان قرآن کا سلسلہ جاری ہے. 17 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. ہر ماہ اور خصوصاً ماہ رمضان مبارک میں اہتمام کے ساتھ 3 روزہ، 5 روزہ، 7 روزہ بڑے بڑے اجتماعات کے ساتھ درس قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے. تحریک منہاج القرآن کی طرف سے قرآنی تعلیمات کے فروغ اور قرآنی فکر کو عام کرنے اور قرآن کے ذریعے عقیدہ، عمل اور اخلاق سمجھنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ اور جد و جہد ہے. آج کی اس نشست میں مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام شرکاء جو تسلسل اور اہتمام کے ساتھ سال ہر سال سے اس میں شرکت کرتے آ رہے ہیں. وہ پوری انتظامیہ جو اس سارے پنڈال کو سجاتی ہے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خصوصاً آج کی اس محفل پاک کے ہمارے مہمان خصوصی جناب صاحبزادہ ابو بکر حیدر صاحب آستانہ عالیہ قدر شریف، ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں.
جناب محترم اسد اقبال رانجھا صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤالدین، محترم فیض رسول صاحب صدر تحریک منہاج القرآن PP 66، اور محترم علامہ عبدالرازق احمد قادری صاحب منہاج القرآن علماء کونسل کے سربراہ، اور تحریک منہاج القرآن کے تمام فورم کے جملہ ضلعی، تحصیلی اور PP حلقہ جات کے قائدین، اللہ رب العزت آپ کی اس جد و جہد اور محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے قرآن مجید کا یہ درس اور یہ اہتمام اور یہ اس تعلیمات کا فروغ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ سامعین کرام، اس چند تمہیدی کلمات کے بعد آپ نے بینرز کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے اور ابھی اناؤنسمنٹ کے ذریعے آج کی اس نشست کا عنوان سمجھ لیا ہے کہ کامیابی کے بنیادی تقاضے۔ یہ ایک ایسا سمپل، سادہ اور آسان سا موضوع ہے کہ جو کم و بیش ہر شخص اس پر کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور زندگی کا ایک حصہ اس پر گزار چکا ہے۔ یہ تو ایسا موضوع ہے کہ آج کے معاشرے میں ہم کسی سے بھی عرض کر دیں نا تو وہ اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میرے لیے بھی مشکل امر یہ تھا کہ میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم کی حیثیت سے ہی حاضر ہوا ہوں، اور اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اپنے دین کا طالب علم ہی رکھے۔ قرآن مجید کے سینکڑوں مواقع، جگہیں ایسی ہیں، آیات ایسی ہیں، مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے کامیابی کا تذکرہ فرمایا، کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور کامیابی کے تقاضوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہ سارے مقامات حق اور درست ہیں، اور سارے مقامات بہترین انسانی رہنمائی کے لیے ہیں۔ میں نے ان مقامات میں سے سورہ فتح کی آخری آیت مقدسہ، آخری 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کی روشنی میں اپنے مضمون سے متعلق چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس کائنات انسانی میں سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک سلسلہ انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے اتارا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان مقدس ہستیوں کو کچھ ساتھی، کچھ معاونت کرنے والے، کچھ صحابہ اور غلام ایسے عطا کیے کہ جنہوں نے ان کی رہنمائی میں، ان کی تربیت اور نگرانی میں اس کائنات انسانی کے لیے کچھ ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ وہ کامیابی کی ایگزامپل بن کر اس کائنات انسانی کے سامنے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستیاں کون سی ہیں، تو یقیناً آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت کے انبیاء ہیں۔ رب کے انبیاء اس کائنات انسانی میں وہ خوبصورت اور کامیاب ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بھیجا، خود رب نے تربیت فرمائی، لمحہ لمحہ ان کی نگرانی کی، اور انہیں منزل تک اللہ رب العزت نے پہنچایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک سارے انبیاء اپنے دور میں کامیاب ترین انسان ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات انسانی کو ان کے سامنے ان ہستیوں کو نمونہ بنایا، اور نمونہ بنا کے بتایا کہ یہ وہ کامیاب ہستیاں ہیں کہ تم ان کے نقش قدم پہ چلو تو تمہیں بھی کامیابی میسر آئے گی۔ اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیات میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اگر تم نے کامیابی لینی ہے تو کامیابی کا آسان راستہ یہ ہے کہ تم سے پہلے جو کامیاب گزر گئے، جو انعام لے گئے، ان کے نقش قدم تلاش کرو تو تم بھی کامیابی کی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔
تو نمونہ دکھانا، نمونہ دکھا کر ان کے نقش قدم پر چلوانا، یہ سنت الہیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ وہ انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے ان کامیاب بندوں کی نشانیاں، علامات اور سیرت خود قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید قصص الانبیاء ہے، اللہ کے کامیاب بندوں کی کہانیاں ہیں، ان کا تذکرہ ہے، ان کے زندگی کے احوال ہیں، ان کی سیرت ہے اور ان کا تذکرہ ہے، اور ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ایک نمونہ ہے۔ یہاں میں چھوٹے سے 2-4 جملے عرض کر دوں۔ ہمارے پاکستان میں بعض افراد، مفکرین یا جماعتیں ایسی رہی ہیں کہ جن کا عقیدہ فکر تھوڑی مختلف رہی ہے۔ مثلا کسی نے اگر جد و جہد کی اپنے دور میں اور وہ جد و جہد میں کامیاب نہیں ہوا، اب کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچا، یا جو مقصد اس نے اپنی زندگی کا رکھا تھا وہ حاصل نہیں ہوا، تو دلیل کے طور پر یہ بھی کہہ گئے کہ دیکھیں فلاں فلاں نبی نے 900 سال تبلیغ کی اور چند لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے، تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو بشر ہیں، ہم نے جو جد و جہد کی آخرت میں نتیجہ مل جائے گا۔ ایسی بات نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو نبی بنایا، جس زمانے میں بھیجا، جو ذمہ داری لگائی، ہر نبی نے اپنا فریضہ مکمل کیا، ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لگائی ہوئی ذمہ داری مکمل کی اور کامیابی سے اس کی بارگاہ میں واپس پلٹے۔ کوئی نبی ناکام نہیں ہوا، ہر نبی نے جتنی ذمہ داری اللہ نے ان کی لگائی، فرمایا علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے میرے انبیاء تمہاری ذمہ داری اس کائنات انسانی کو ہدایت فراہم کرنا ہے، ہدایت پہنچانا ہے۔ علیک البلاغ، ابلاغ تمہاری ذمہ داری ہے اور حساب میری ذمہ داری ہے۔ حساب کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ رب العزت کی، اور ابلاغ یہ اللہ نے بندے کا، اپنے انبیاء کا اور انبیاء کی امتوں کا فریضہ لگایا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ساری کائنات میں سے سب سے کامیاب ترین انسان اللہ کے نبی تھے، اور نبیوں میں سے اگر ہم دیکھیں کوئی ایک ذات جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ کامیابی کا نمونہ ہے، جو ذات اقدس کامیابی کا معیار، سمبل اور علامت ہے، جو رب کے بعد سب سے بڑی کامیابی کی ضمانت اور علامت ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے عرض کی نا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، تو اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اور بھی مفسرین نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم صراط الذین سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بھی بڑا کوئی انعام یافتہ بندہ ہوگا، ان سے بھی بڑا کوئی کامیابی اس کے ساتھ منزل پر پہنچنے والا ہوگا، تو اللہ کا راستہ ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سامعین کرام، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے سب سے کامیاب ترین انسان، اور ان انسانوں اور ہستیوں میں سے سب سے کامیاب ترین ایک ذات، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم ان ہستیوں میں سے کسی ایک نقش قدم کو بھی تلاش کر لیں تو انسان اپنی کامیابی کی ساری منزلیں طے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سوال کرے کہ وہ تو انبیاء تھے، رب کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کی تربیت میں تھے، رب کی نگرانی میں تھے، انہیں تو اللہ پڑھا رہا تھا، سکھا رہا تھا، سمجھا رہا تھا، رب انہیں تربیت کر کے منزل پر پہنچا رہا تھا، ہم تو عاجز بندے ہیں، ہم کیسے ان کے نقش قدم پہ چل سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کامیاب غلاموں کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور بتایا ہے کہ تم جیسے
مرتبے اور مقام میں تم سے بڑے، لیکن انسانوں میں تم سے پہلے بھی گزرے ہیں، جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام صحابی ہونے کا شرف میسر آیا ہے۔ وہ کیا خوبصورت ہستیاں اور لوگ تھے، اور کیا ان کا نصیب تھا کہ انہیں زندگی بارگاہ محمد مصطفیٰ میں نصیب ہوئی، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ یہ جو تمنا اور آرزو ہے کہ کاش اس وقت میں ہم بھی ہوتے کہ ہم بھی چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہوتے۔ وہ کامیاب ترین انسان انبیاء کے بعد اللہ نے ان کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا ہے، اور سینکڑوں نشانیوں، علامات اور تقاضوں کے ساتھ ساتھ یہاں 4 تقاضے بیان کیے ہیں۔ کتنے تقاضے؟ 4 تقاضے بیان کیے ہیں۔ تو میری گفتگو کا مرکز و محور یہ 4 بنیادی تقاضے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو عطا فرمائے، حضور کے صحابہ کو عطا فرمائے، جن تقاضوں کی باعث وہ انبیاء کے بعد زمین پر سب سے کامیاب انسان قرار دیے، اور اتنے کامیاب انسان قرار دیے کہ اللہ رب العزت نے کہا یہ نہیں کہ صرف اسلام میں ان کا مقام ہے، یا صرف یہ کہ اسلام نے ان کو یہ شرف عطا کیا، یہ تو درست ہے کہ اسلام میں ان کا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، یہ وہ کامیاب انسان ہیں جن کا اللہ کہتا ہے میں نے تذکرہ قرآن سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی کیا ہے۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام، یہ صحابہ کامیابی کے اس معیار پر ہیں کہ اللہ نے ان کی ہستیوں کا نمونہ ان کی ولادت سے بھی پہلے سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غلام ایسے ہوں گے جن کا کردار اگلوں کے لیے تو نمونہ ہوگا ہی ہوگا، پچھلوں کو بھی بتایا اور خصوصیات ان کتابوں میں ذکر کی کہ یہ وہ اوصاف ہیں جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہوں گی، اور وہ کامیاب ترین انسان اس کائنات کے ہوں گے۔ تو سامعین کرام، ہم نے بات یہاں سے شروع کی کہ کائنات میں کامیاب ترین ہستیاں بولیں کون سی ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ایک ذات جو سب سے زیادہ کامیابی کی منزل پر پہنچی وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور امت میں، انسانیت میں نیچے اللہ سبیل تنزل نیچے دیکھیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کائنات انسانی میں بہترین لوگ تھے تو وہ لوگ تھے جن کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا ہے۔ اب آئیے آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیں اور ان ہستیوں کی ذمہ داریاں، تقاضے اور علامات کو سمجھتے ہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے دائیں بائیں ہیں، ان کی قربت میں ہیں، ان کی مجلس میں ہیں، ان کی محبت میں ہیں، ان کی صحبت میں ہیں۔ فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت اور شدید ہیں۔ پھر فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے نرم دل اور خوش اخلاق ہیں۔ پھر فرمایا تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کامیابی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ان کے سجدوں کو اور رکوعوں کو، اور آپ دیکھتے ہیں ان کے دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو بھی، اور وہ نیتیں کیا ہیں؟ یہ نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں، حج کریں یا زکوٰۃ ادا کریں، زندگی کا کوئی کام کریں، ان کی زندگی کا مقصد رضا الہی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اس پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے کامیابی کی 4 شرائط، تقاضے یا علامات بیان کی۔ بولیے کتنی شرائط؟ 4۔ پہلی شرط، پہلا تقاضا فرمایا والذین معہ، اس سے مراد، اس سے معنی
محبت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے قریب رہنے، حضور کو نمونہ بنانے، حضور کو دیکھنے، حضور کی سیرت سے اخذ کرنے اور فیض لینے، اس سے مراد ہے، اس سے مراد محبت رسول ہے۔ پہلا تقاضا بولیے کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا تقاضا ہے اشداء علی الکفار۔ میں اس کا معنی تفصیلاً عرض کروں گا۔ اس سے مراد غیرت و خدمت دین کا جذبہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ غیرت و خدمت دین کا جذبہ ہے۔ رحماء بینہم، اس سے مراد اخلاق حسنہ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اخلاق حسنہ ہے۔ اور چوتھا تقاضا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس سے مراد رضا الہی ہے۔ تو یہ چار تقاضے ہیں کامیابی کے، میں دہرا رہا ہوں تاکہ سبق یاد ہو جائے۔ پہلا تقاضا ہے محبت رسول، بولیے کیا تقاضا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا تقاضا ہے غیرت و خدمت دین، بولیے کیا ہے؟ غیرت و خدمت دین۔ تیسرا تقاضا ہے اخلاق حسنہ، اور چوتھا تقاضا ہے رضا الہی، بولیے کیا ہے؟ رضا الہی۔ اب یہ چار تقاضے، اس کے علاوہ بھی سینکڑوں ہیں قرآن مجید کے دیگر مقامات پر، لیکن یہاں جو اللہ نے ایک ترتیب کے ساتھ یہ چار بیان فرمائے، یہ چاروں تقاضے حضور کے ہر صحابی میں تھے۔ حضور کا ہر غلام حضور کا دیدار کرنے کا متمنی تھا، ہر ایک کی تمنا تھی حضور کی قربت میں رہنے کی۔ ہر ایک کفر کے مقابلے میں اسلام کی غیرت اور خدمت دین کے لیے ہر وقت ڈٹا رہتا تھا، ہر ایک دوسرے سے حسن اخلاق سے پیش آنے والا تھا، ہر ایک اللہ کی رضا کا متمنی اور تلاشی تھا۔ لیکن اگر ہم یہ تقاضے سارے صحابہ میں دیکھیں تو ہر ایک میں ہیں، اور اگر ہم یہ چند ہستیوں میں دیکھیں تو اس سے مراد مفسرین نے چار ہستیاں بھی لی ہیں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چاروں علامات چاروں میں موجود تھیں، چاروں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے تو چاروں کی شان و عظمت بیان کریں، مقابلہ نہ کریں۔ اگر اپنا ایمان بچانا ہے اور بچائے رکھنا ہے تو چاروں کی شان و عظمت بیان کریں، مقابلہ نہ کریں۔ مجھے بتائیں، آپ میں سے، ہم میں سے بڑے سے بڑا عالم دین اور مفسر بھی ہے کوئی کہ جو قرآن کی ان 30 پاروں کی آیات کا مقابلہ کر سکے؟ کون سی آیت زیادہ بلند ہے اور کون سی زیادہ بلند نہیں؟ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بھئی ہم تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ امت کے لیے اگر دیکھیں تو سب سے خوبصورت آیت وہ ہو سکتی ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پوچھا حضور سے آقا آپ کب راضی ہوں گے؟ تو فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہا میں رب سے راضی نہیں ہوں گا۔ ہمارے خیال میں تو یہ آیت کریمہ بڑی بلند ہوگی، لیکن اللہ سے پوچھو تو وہ کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میں اپنے حبیب کا مقام بیان کر رہا ہوں کہ اس کے مقام کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ہر مقام کی حد ہے، لیکن اس کے مقام کو میں ہر لمحہ بلند کر رہا ہوں۔ کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے اگر اللہ کی برکتوں کا ذکر ہے تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے ساری خیر آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ آیتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہر آیت ایک سے بلند تر ہے، اللہ کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، معنی مفہوم اور اعتبار سے ہر آیت دوسرے سے بلند تر ہے۔ تو بس بلا تشبیہ و بلا مثال حضور کے صحابہ کا بھی مقابلہ نہیں ہے۔ ہاں مقابلہ تو تب کریں نا آپ کو اگر سب کی شان کا سارا پتہ ہو۔ اللہ کی قسم اگر ہم ساری زندگی لگے رہیں اور حضور کے ان غلاموں کی شان بیان کرتے رہیں تو ہم شان بیان نہیں کر سکتے۔
ان کو تو اللہ رب العزت کے حبیب نے ایسا نوازا ہے، ہر ایک کو ایک سے بڑھ کر نوازا ہے۔ تو میں موضوع پہ رہ رہا ہوں، عرض کیا یہ چار ہستیاں، ان کو اللہ رب العزت نے یہ چاروں شانیں عطا فرمائی۔ پہلی شان والذین معہ، حضور کے قریب رہنے کی، سب کو میسر آئی، لیکن سب سے بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئی، جو ایمان لانے سے پہلے بھی، ایمان لانے کے بعد بھی، ہر سفر و حضر میں بھی ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے، اور وصال کے بعد قبر میں بھی حضور کے ساتھ رہے۔ قربان جائیں، ساری زندگی جو قربت اور صحبت آپ کو ملی وہ آپ کا نصیب ہے۔ اور اشداء علی الکفار، اسلام کی خاطر غیرت کا جذبہ اور اسلام کی خدمت دین کا جذبہ کسی میں کم نہیں تھا، لیکن ایک نمونہ اگر بڑا دیکھا جائے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اور اگر ہم حضور کے صحابہ کے اخلاق دیکھیں تو سبحان اللہ، ہر ایک کا خلق دوسرے سے بڑھ کر ہے، لیکن اگر اس آیت کریمہ کا مصداق دیکھیں کہ وہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل اور خوش اخلاق تھے، تو خوش اخلاقی کا سب سے بڑا نمونہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تھی۔ اور اگر کوئی اللہ کی رضا میں فنا وجود دیکھنا ہو، جو لڑے تو تب بھی اس کی رضا کے لیے، صلح کرے تو تب بھی اس کی رضا کے لیے، جو زندگی کا ہر قدم اس کی رضا کے مطابق گزارے اور قدم اٹھائے، اس ذات کا نام علی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سامعین کرام، میرا موضوع ان ہستیوں کے شان و فضائل کا موضوع نہیں ہے، میں ان سے ان کی قدموں کی خیرات لیتے ہوئے جو چار تقاضے عرض کر رہا ہوں۔ بولیے، پہلا تقاضا کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اسلام کے لیے غیرت اور خدمت دین کا جذبہ۔ تیسرا تقاضا ہے حسن اخلاق، اور چوتھا تقاضا ہے رضائے الہی۔ یہ چار چیزیں جس کو جتنی میسر آ جائیں، الحمدللہ وہ کامیابی کی اسی منزل پر آگے بڑھ رہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر یہ چاروں تقاضے ہم ان چار ہستیوں میں دیکھیں تو بس ایک ایک مثال دے کر بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی کی کس منزل پر پہنچایا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ذات اقدس کے ساتھ محبت میں وہ فنائیت تھی کہ جو کائنات میں آپ کا ہی نصیب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی ذات سے محبت کا عالم دیکھیں۔ اس کائنات میں جب حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے شب معراج، تو جاتے ہوئے ذات، اخلاق، صفات حضور کی تھی، واپس پلٹے معراج کی رات تو ذات حضور کی تھی، صفات کا رنگ اللہ کا چڑھ گیا تھا، اخلاق پہ رنگ اللہ کا چڑھ گیا تھا، علم پر رنگ اللہ کا چڑھ گیا تھا، اور حضور اللہ کی ذات کا مظہر کامل بن گئے تھے۔ اللہ نے اپنے رنگ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کے نور کا مظہر بنے، اور آقا نے فرمایا من رانی فقد را الحق، جس نے میرا دیدار کیا اس نے اللہ کا دیدار کر لیا۔ اور زمین پر محبت رسول میں فنا ایک ہستی ایسی تھی کہ جس نے حضور کی ذات سے اس قدر محبت کی کہ اللہ نے حضور کو اپنا مظہر بنایا، تو حضور نے اپنے یار صدیق کو اپنا مظہر بنا دیا۔ آقا نے فرمایا رب نے جو کچھ مجھ پر اتارا میں نے قلب صدیق پر نقش کر دیا۔ حضور کو معراج ہوئی آسمان دنیا پر، ایک معراج زمین پر ہوئی غار ثور میں، اس معراج میں تیسرا کوئی نہیں تھا، اور اس میں بھی تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اس میں حضور اللہ کی قربتوں میں گئے، اس میں صدیق حضور کی قربتوں میں گئے۔ حضور واپس پلٹے، اللہ کی صفات کا رنگ چڑھ گیا، اور غار ثور سے نکلے تو سیدنا صدیق اکبر کا باطن اور ظاہر پر حضور کا رنگ چڑھ گیا، اور ایسا رنگ چڑھا کہ آپ کا ظاہر بھی حضور کے مشابہ ہو گیا۔ تو سامعین کرام، اگر کسی دل میں
محبت رسول نہیں ہے تو سمجھیں اس نے تو کامیابی کی بسم اللہ ہی نہیں کی۔ اللہ اور اللہ کے حبیب کی نگاہ میں بھئی دیکھیں، آپ میں سادہ مثال دے رہا ہوں، یونیورسٹی میں، کالج میں، اداروں میں جب طلباء کو موٹیویشن دی جاتی ہے کہ بھئی اچھا پڑھیں، محنت کریں، جد و جہد کریں، تو کیسے موٹیویشن دیتے ہیں؟ آپ ایک بورڈ بناتے ہیں جس میں ٹاپرز کے نام لکھے ہوتے ہیں، پورے علاقے میں، ڈویژن میں پوزیشن لینے والے کا نام بڑا بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں اس کی طرح محنت کریں کہ جو اسکول ٹاپ کر گیا، جو ضلع ٹاپ کر گیا، جس نے پنجاب میں گولڈ میڈل لیا، تو کوئی نمونہ دکھاتے ہیں نا، تو نمونہ دکھائے بغیر موٹیویشن نہیں دی جا سکتی۔ یہی نمونہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نمونے ہمیں دکھا رہا ہے، اس نمونے کی پہلی تقاضا، پہلی ضمانت اور پہلی علامت کیا ہے؟ وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو میں سادہ الفاظ میں عرض کر دوں، اگر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا دل کرتا ہے، اگر حلقات درود میں آنے جانے کا دل کرتا ہے، اگر آپ کے گھر میں حلقہ درود چل رہا ہے یا آپ کسی حلقہ درود میں جا رہے ہیں، تو سمجھیں پہلا تقاضا وہ کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ اس عشق کو، اس آگ کو جتنا بڑھائیں گے کامیابی کی اسی قدر قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ بھئی آپ حضور سے محبت کا کیا معنی ہے؟ حضور کا ذکر کریں، حضور کا نام لیں، حضور سے محبت کریں، آقا کی سیرت کو اپنائیں۔ تو جب آپ کامیاب ترین انسان کو اپنا نمونہ بنائیں گے، اس کا تذکرہ کریں گے، صبح و شام ذکر کریں گے، تو اللہ اس ذکر کی برکتوں سے کچھ سیرت کا نور بھی عطا فرمائے گا۔ بھئی بڑا نمونہ سامنے ہونا تو بندہ ایک نقش قدم بھی مل جائے تو کامیابی کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ میں بڑی ایک فکری بات عرض کر رہا ہوں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے بڑا فکری سوال ایک شخص نے کیا۔ اس نے کہا کہ آپ جو تصوف بیان کرتے ہیں، وہ تصوف آپ اپنے پیر کے واقعات بیان نہیں کرتے، آپ کے بھی شیخ ہیں اور وہ حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے اور اپنے وقت کے غوث گزرے ہیں، آپ ان کا تذکرہ نہیں کرتے، آپ ان کے واقعات بیان نہیں کرتے اور تصوف کسی اور طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ بڑی توجہ والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے زندگی میں جو تصوف بیان کیا ہے 3 صدیوں سے نیچے نہیں آیا، میں نے جب بھی بیان کیا ہے صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، بڑا نمونہ کائنات کے سامنے رکھا ہے تاکہ اگر کسی کو ایک قدم بھی مل جائے تو وہ بھی کامیابی کی منزل پر پہنچ جائے۔ تو نمونے کیسے رکھے جاتے ہیں؟ بولیے، بڑے رکھے جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا نمونہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محبت رسول کامیابی کا پہلا تقاضا ہے۔ معنی کیا ہے؟ اس بڑے نمونے سے محبت کریں گے، بڑے نمونے کا تذکرہ کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، اس کے تذکرے کے ساتھ صبح و شام کو آباد کریں گے تو اللہ ان کی سیرت و کردار کا نور بھی عطا فرمائے گا۔ دوسرا تقاضا فرمایا رحماء اشداء علی الکفار۔ سامعین کرام، یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اشداء علی الکفار کا معنی کیا ہے؟ ہم ایک معنی عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد کفار کے لیے بد دعا کریں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا تذکرہ آئے تو انہیں گالیاں دیں، برا بھلا کہیں۔ یہ معنی اشداء علی الکفار کا نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے بتائیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کفار کو ایک گالی دی ہے؟ بولیے، نہیں۔ وہ تو کافر بھی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، وہ کہتے تھے اس رب کا کرم کہ اس کے حبیب نے زندگی میں ہمیں بد دعا نہیں دی، جس کے باعث آج ہمیں توبہ نصیب ہو گئی اور کلمہ نصیب ہو گیا ہے۔ اور اگر حضور بد دعائیں کر دیتے، برا بھلا کہہ دیتے، تو کسی کو ایمان نصیب ہوتا نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو عمل یہ تھا کہ ساری رات کھڑے ہو کر ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے، اللہ کے حضور متفکر رہتے کہ مولا یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے، یہ کیوں نہیں اسلام کے قریب آ رہے۔
یہ جو پہلی آیت کریمہ اس سے قبل میں نے تلاوت کی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس آیت کو ذرا ملائیں اس آیت کریمہ کے ساتھ، معنی سمجھ آ جائے گا۔ الم نشرح لک صدرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، ہم نے آپ کی پشت مبارک سے وہ بوجھ اٹھا دیا جو آپ کو جھکائے جا رہا تھا۔ بوجھ کیا تھا حضور کے پشت مبارک پر، یہ قلب اقدس پر؟ مفسرین نے 9 معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ حضور کے دل اقدس پر ایک بوجھ تھا، اور وہ بوجھ کیا تھا؟ جب یہ اس آیت کریمہ کو پڑھتے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے ساری کائنات کو ہدایت دینے کے لیے، اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اور حضور سامنے دیکھتے تو 13 سالوں میں صرف 450 بندے مسلمان ہوئے۔ کتنے؟ صرف 450 بندہ مسلمان مکہ میں نہیں ہوا۔ حضور اور تبلیغ کون کر رہا ہے؟ اللہ کا حبیب آخری نبی تبلیغ کر رہا ہے، اور اس قدر جد و جہد کے باوجود 400 بندے کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ دل پر بوجھ بڑھتا گیا کہ ذمہ داری تو یہ ہے علی الدین کلہ، ساری کائنات پر اس دین کو پہنچانا ہے، اور سامنے صورتحال یہ ہے 13 سالوں میں 400 نے کلمہ نہیں پڑھا۔ دل اقدس پر بوجھ جب حد سے بڑھ گیا تو ایک دفعہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، فرمایا جا اب جبرائیل میرے حبیب سے پوچھ کہ اسے ساری رات کھڑے ہو کے دعائیں کیوں کرتا ہے، وہ کیا بوجھ ہے؟ تو حضور نے عرض کی باری تعالیٰ تو نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ بہت بڑی ہے، اور یہ تیرے دین کی طرف نہیں آ رہے، کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ اللہ نے کہا اے جبرائیل میرے حبیب کے دل کا یہ بوجھ دور کر دے۔ حدیث پاک کے کلمات ہیں، جبرائیل امین نے اپنا پر پھیلایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا دکھایا؟ قیامت تک آنے والی جو حضور کی امت تھی، جس خطے میں جانی تھی، جہاں دین کا جھنڈا بلند ہونا تھا، جو علاقے فتح ہونے تھے، اللہ کو حضور نے مکہ میں بیٹھے ہوئے ساری کائنات دکھا دی، اور وہ منظر دکھایا کہ اے حبیب آپ کیوں گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کے یہ تبلیغ اور آپ کی یہ جد و جہد آپ کے غلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے۔ حضور نے جب آخری انسان تک کائنات کا مشاہدہ کیا، اسلام کی فتوحات کا مشاہدہ کیا، تو اللہ نے حضور کے دل اقدس سے یہ دکھ دور کر دیا اور فرمایا ہم نے وہ بوجھ اٹھا دیا۔ حبیب آپ کی قدموں کی خیرات، آپ کے غلام اس کو کائنات تک پہنچائیں گے۔ تو سامعین کرام جو عرض کرنا مقصود ہے، وہ حضور ان کے لیے دعائیں کرتے، وہ پتھر مارتے اور حضور ان کے لیے کیا کرتے؟ دعائیں کرتے۔ وہ کانٹے بچھاتے تو کملی والا چادریں بچھاتا۔ تو حضور نبی اکرم اشداء الکفار کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا بڑا خوبصورت معنی یہ ہے۔ اشداء الکفار میں علماء مفسرین کس کی مثال دیتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو مجھے بتائیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے ہزاروں لاکھوں کفار کو قتل کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انبیاء کے بعد زمین پر 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی فلاحی ریاست بنا کے دکھا دی ہے۔ اشداء الکفار کا معنی یہ ہے اسلام کی اتنی طاقتور پریزنٹیشن رکھیں کہ اسے کائنات دیکھ کر اسلام کو پسند کرنے لگ جائے، اپنے دین پر خوف آنے لگے کہ ہم کس دین میں ہیں، دین تو مصطفیٰ کا ہے۔ اشداء الکفار کا معنی یہ ہے، آپ میں سے جو یورپ گیا ہے وہ گواہی دے گا کہ یورپ میں والدین کو تنخواہ ملتی ہے اور بچوں کو کھانے پینے کا خرچہ الگ سے والدین کو دیا جاتا ہے۔ ان کے قانون کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بچوں کو جو دودھ کا کھانے کا خرچہ دیتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ اس قانون کی بنیاد رکھنے والا گریٹ عمر تھا۔ آج بھی کائنات انسانی اس کامیاب انسان سے بہتر کوئی ریاست قائم نہیں کر سکی۔ دنیا جتنی ترقی کر جائے، وہ جو ریاستیں قائم کر کے دکھائی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہاں تک؟ 22 لاکھ مربع میل تک۔
کہ ایک جانور بھی بھوکا پیاسا مرے تو کہیں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہ ہے کامیاب ترین حکمران اس کائنات انسانی کا۔ اللہ کے حبیب نے جو نمونہ مدینہ کی ریاست میں دیا، سیدنا عمر فاروق نے اسے کائنات میں پھیلا کے دکھا دیا کہ یہ ایک ملک میں بھی قابل عمل ہے اور ساری کائنات میں بھی قابل عمل ہے۔ تو اشد علی الکفار کا معنی یہ ہے کہ آپ اسلام کی اتنی بہترین پریزنٹیشن کریں کہ دوسروں کو اپنا دین چھوٹا نظر آئے، حضور کا دین بڑا نظر آئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کامیاب نظر آئے اور دین کو لوگ خوشی سے قبول کرنے کو تیار ہو جائیں۔ سامعین کرام، تیسرا تقاضا فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل، محبت اور اخلاق والے۔ سامعین کرام، یہ الگ طویل مضمون ہے، میں اب اس کو چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک حدیث پاک عرض کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں ایک کامیابی یہاں کی ہے، خوش اخلاق انسان دنیا میں ناکام ہو سکتا ہے؟ اونچا بولیے، نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ خوش اخلاق ہو اور پھر وہ ناکام ہو جائے۔ اور آخرت کا معاملہ ہی تو جدا ہے۔ مجھے بتائیں آخرت میں کون کامیاب ہوگا؟ جس کا حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا یا جو مصطفیٰ کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہوگا؟ بولیے کون کامیاب ہوگا؟ جو حضور کے دائیں بائیں بٹھائے جائیں گے۔ ادھر بھی ایک کرسی لگی ہوگی مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دائیں بائیں حضور کے غلام بیٹھے ہوں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضمانت دے دی، ایک طریقہ بتا دیا، فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت والے دن میرے دائیں بائیں کون بیٹھیں گے؟ سب سے قریب کسے بٹھایا جائے گا؟ آقا نے فرمایا اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، قیامت کے سٹیج میں میرے دائیں بائیں وہ ہوں گے احاسنکم اخلاقا، جو تم میں سے سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوں گے، جو گالیاں دینے والے نہیں، برا بھلا کہنے والے نہیں، برائی کا مقابلہ برائی سے کرنے والے نہیں، خوش اخلاقی سے پیش آنے والے ہوں گے۔ اور سامعین کرام، اس حدیث پاک کا جب اگلا حصہ پڑھتا ہوں نا تو بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کون حشر والے دن میری مجلس سے اٹھا دیا جائے گا، میرے پاس بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، وہ چاہے گا کہ میں آقا کی قربت میں آؤں لیکن فرشتے دور کر دیں گے۔ وہ کون ہوگا؟ فرمایا جو تم میں سے سب سے زیادہ بد اخلاق ہوگا، بد اخلاق کو حضور کی قربت سے اٹھا دیا جائے گا۔ اور سامعین کرام، چوتھا اور آخری تقاضا کیا ہے؟ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سامعین کرام، اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ بھروسہ، تکیہ، انحصار یا مدد رب کے بندے سے مانگیں یا رب سے مانگیں۔ اگر آپ اپنے جیسے بندوں پر بھروسہ کریں گے تو مجھے بتائیں بندے طاقتور ہے یا رب طاقتور ہے؟ رب طاقتور ہے۔ اگر آپ اپنے اعمال کی بنیاد دنیا پہ رکھیں گے، دنیا کا نفع رکھیں گے، دنیا کی لالچ رکھیں گے، دنیا کی عرص رکھیں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ اور اگر پختہ کامیابی چاہیں تو تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اپنے اعمال اللہ کے حوالے کر دیں، رب جانے اور اس کا کام جانے۔ سامعین کرام، اگر تصوف پورے کا پورا ایک جملے میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہ جملہ ہے کہ بندے کی عبادت و بندگی دنیا اور آخرت اگر دنیا کے لالچ سے، آخرت کے لالچ سے اور اجر اور جزا کے لالچ سے آزاد ہو جائے تو وہ تصوف کی دنیا میں کامیاب ترین انسان ہے۔ انسانیت کی معراج یہ ہے، کامیابی کی معراج یہ ہے کہ بندہ ساری دنیا میں سب کچھ کرے لیکن وہ کس کے لیے کرے؟ صرف اللہ کے لیے کرے۔ تو سامعین کرام، رضائے الہی کے لیے جد و جہد کرنے والے، اس نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میری رضا پہ راضی رہنے والے دنیا میں دنیا دار انہیں کامیاب دیکھیں یا نہ دیکھیں، میری نگاہ میں دنیا اور آخرت میں کامیاب وہی ہے جو کس کی رضا پہ راضی رہتا ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ سامعین کرام، وقت نہیں ہے کہ ان تقاضوں کا بشری پہلو سے بھی عرض کر دیں کہ اگر دنیا داری میں دیکھا جائے تو اللہ کی قسم دنیا داری میں بھی
اگر کوئی سب سے کامیاب رہا ہے، عارضی وقتی جزوی کامیابی نہیں، حقیقی کامیابی جس کو ملتی ہے انہی 4 نقش قدم پہ چل کے ملتی ہے۔ آپ کامیاب ترین انسان دنیا کا دیکھیں جو ہر اعتبار سے کامیاب رہا ہے تو وہ اہل ایمان میں وہی نظر آئے گا جس کے سینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہے، جو اسلام کی غیرت اور اہمیت کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتا ہے، جو حسن اخلاق کا نمونہ ہے اور جو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا ہے۔ سامعین کرام، میں پیغام کی طرف آ رہا ہوں۔ سامعین کرام، ہمارا کوئی مبالغہ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی بس عاجزانہ عرض ہے کہ اگر یہ 4 علامات لینی ہوں، کوئی ایک دکان، کوئی ایک جگہ، کوئی ایک سٹور جہاں سے یہ ساری خرید سکیں تو اس ایک جگہ کا نام منہاج القرآن ہے۔ کیا نام ہے؟ منہاج القرآن۔ یہ 4 خصوصیات اگر آپ نے لینی ہوں، یہ پانا ہو کہ ہم کامیابی کے راستے پہ چلیں تو یہ 4 تقاضے ہیں، اور یہ 4 تقاضے اگر لینے ہوں تو کہاں سے ملتے ہیں؟ منہاج القرآن سے ملتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اور کہیں میسر نہیں ہے، اللہ ہر ایک کو برکت دے، لیکن اس دور میں اگر کامل نمونہ ان 4 کا دیکھنا ہو تو وہ منہاج القرآن کو دیکھ لیں۔ مجھے بتائیں، سچے دل سے بتائیں، محبت رسول کی خیرات اس دور میں منہاج القرآن سے بھی بڑھ کے کوئی تقسیم کر رہا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سب کو برکت دے، لیکن ایسا اور نظر نہیں آئے گا۔ دسمبر 2006 سے لے کر آج تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 17 سال سے زائد بنتا ہے۔ اس 17 سال 24 گھنٹے لگاتار حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش ہو رہے ہیں۔ آپ میں سے سینکڑوں وہ ہوں گے جو وہاں گوشہ نشین ہوئے ہوں گے، اور ہزاروں وہ ہوں گے جو اپنے گلی محلے میں حلقات درود چلا رہے ہوں گے۔ اب تو گنتی بھی ختم ہو گئی ہے، ان غلاموں نے کتنے کروڑوں اربوں کھربوں مرتبہ درود و سلام پیش کیا ہے۔ تو عشق رسول کا چراغ منہاج القرآن بولیے جلا رہا ہے کہ نہیں جلا رہا؟ جلا رہا ہے۔ دوسرا دیکھیں، اشداء علی الکفار، مجھے بتائیں اسلام پر اس پچھلی نصف صدی میں جو حملہ ہوا ہے تنہا کس نے دفاع کیا ہے؟ اس ایک ہستی کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ سامعین کرام، وقت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس سہولت ہو تو میری ایک کتاب ہے محافظ اسلام اور انسانیت، منہاج بکس پر لگی ہوئی ہے۔ میں نے 40 کاموں کی لسٹ دی ہے کہ اس پچھلی نصف صدی میں پوری امت میں اور انسانیت پر یا اسلام کے خلاف جو حملہ ہوا ہے، ہر حملے کا دفاع کس نے کیا ہے؟ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کیا ہے۔ آپ چاند پر آج جھگڑتے ہیں کہ چاند نظر آیا یا نظر نہیں آیا، مجھے بتائیں، آج نہیں 96 میں یورپ کے مسلمانوں نے آ کے کہا تھا لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، 3 عیدیں ہوتی ہیں 3 مسجدوں میں، ہمیں وہ کہتے ہیں ہم چاند پر پہنچ گئے، انہیں دیکھنا نصیب نہیں ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام نے اس وقت 96 میں 20 سال کا ہجری کیلنڈر بنا کے دے دیا تھا کہ میں بتا سکتا ہوں کہ 20 سال بعد رمضان کب شروع ہوگا اور عید کس دن ہوگی، اور اللہ کا کرم ہے کہ ان 20 سالہ کیلنڈر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا کہ کائنات کی ہر شے مقررہ مقدار میں ایک طریقے سے گردش کر رہی ہے، تو چاند بھی تو اسی مقررہ مقدار کے اندر ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ الغرض جو مسئلہ پیدا ہوا جواب دیا گیا۔ رحماء بینہم، اخلاق حسنہ، میں بس ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ میں سے جن نے اعتکاف اٹینڈ کیا ہے منہاج القرآن کا، جس نے وہ اعتکاف اٹینڈ کیا ہے، میں بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہے کہ فلاں ہستی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی یا فلاں ہستی 10 سال 20 سال 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، اور کوئی کام نہیں وہ کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں وہ تو بڑے تھے، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہیں، لیکن ہاں اگر یہ دیکھنا ہو نا 10-20 ہزار لوگ عشاء کے وضو سے فجر کیسے پڑھتے ہیں، تو آؤ اعتکاف میں منہاج القرآن میں نظارہ دیکھ لو۔ الحمدللہ سال ہر سال سے ہزاروں افراد وہ
عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت و بندگی میں رہتے ہیں۔ منہاج القرآن نے اگر اور کچھ دیا ہے یا نہیں دیا، اتنا ضرور دیا ہے کہ دشمن بھی ان کے اخلاق کی تعریف کرتا ہے۔ اب 8-9 ہزار خطابات سن لیں، ایک جملہ نہیں ڈھونڈ سکتے کہ انہوں نے کسی کو گالی دی ہو۔ آپ 1000 کتابیں پڑھ لیں، ایک جملے میں کسی کو برا بلا نہیں کہا۔ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ بس اس کو میں سمجھا رہا ہوں ایک واقعے سے۔ حضور شیخ الاسلام گفتگو کر رہے تھے اعتکاف میں، اور یہ بزرگ گواہی دیں گے، آپ گفتگو کر رہے تھے تو کسی نے چٹ بھیجی، ایک سوال کیا کہ اور سوال اس کا جہنم کے بارے میں تھا، تو آپ نے وہ چٹ پڑھی اور پڑھ کر مسکرائے اور کہا کہ جہنم کے بارے میں سوال کرنے والے، ہم نے اس گلی جانا نہیں ہے تو ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ آپ نے پیغام اگلے جملے میں دیا، آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میرے کارکنوں سے کوئی جنت کا بھی نہ پوچھے، میں نے ان کے اندر ان 25 30 40 سالوں میں جنت کی طلب بھی پیدا نہیں کی، میں نے ان کے اندر ایک ہی طلب پیدا کی ہے کہ کچھ ایسا کر لو کہ یار کے مکھڑے کے پر مسکراہٹ آ جائے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ تو میں نے بڑی طلب رکھی ہے، ان چھوٹی اللہ کی نعمتوں کی طلب کی بجائے رب کی ذات کی طلب رکھی ہے۔ سامعین کرام، آئیے اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سارے تقاضے درست جو جس کے ذہن میں آئے، لیکن اگر قرآن مجید سے سمجھنا چاہتے ہیں اور اس دور میں ان نمونوں کو اپنی آنکھوں سے عملی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور منہاج القرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے محبت رسول بھی عطا کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اشداء علی الکفار اسلام کی اتنی طاقتور پریزنٹیشن کی صلاحیت دی ہے کہ دنیا کفر آج اسلام کو ماننے پر تیار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اخلاقی حسنہ وہ دیے ہیں کہ ان کا اخلاق تو اخلاق، ان کے کارکنوں نے بھی کبھی کسی کو برا بلا نہیں کہا، اور رضائے الہی ایک ایسی منزل ہے جو آپ نے اپنے ہر ورکر میں پیدا کی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان اوصاف میں سے ایک قطرہ ایسا عطا کرے، ان بلند ہستیوں کے قدموں کی خیرات، کہ ہمیں بھی کامیاب زندگی میسر آئے۔ بس 2 اعلانات سماعت فرما لیں۔ میں نے عرض کیا اعتکاف کا، تو انشاءاللہ تعالی ہر سال کی طرح اس سال بھی اعتکاف کی تیاری شروع ہو چکی ہے، اور ملک بھر سے ہزارہ افراد اعتکاف کے لیے آتے ہیں۔ آپ کو ایک دفعہ ہم دعوت دیتے ہیں کہ 10 دن اللہ کے لیے وہاں گزار لیں، وہ 10 دن آپ کی ساری زندگی کے خاص دن بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری دعوت آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم نے آپ سے عرض کیا، حضور شیخ الاسلام کی گفتگو کا، خطابات کا، آپ جو کچھ ان کے شاگردوں کی زبان سے سن رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، علم کا خزانہ تو اللہ نے انہیں عطا کر رکھا ہے۔ اگر آپ حضور شیخ الاسلام کی گفتگو مفت آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے خود سننا چاہیں، اس کا آسان ترین طریقہ فہم دین ہے۔ بولیے کیا ہے؟ فہم دین۔ اپنے موبائل نکال کر آج ابھی نشست کے بعد آپ پلے سٹور میں جائیں گے اور پلے سٹور پر فہم دین لکھ کر انٹر کریں گے تو حضور شیخ الاسلام کے خطابات آپ کو گھر بیٹھے روز ہر ہفتے میں نئے خطابات اور کلپ میسر آتے رہیں گے۔ آپ اس علم کے خزانے کے ساتھ جڑیں، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں کامیابیاں، برکتیں اور خیرات عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا اور اس محفل پاک کا اہتمام کرنا تمام احباب کو 100 بار مبارکبادیں، کروڑوں برکتیں اور اجر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ تعالی عنوان ہے شخصیات۔ رمضان المبارک ان پہلے عشرے میں جن بزرگ ہستیوں کا اہل بیت اطہار میں سے اور صحابہ کرام میں سے ایام آتے ہیں، ان شخصیات پر گفتگو کریں گے علامہ غلام شبیر جامی صاحب، اور انشاءاللہ تعالی آپ ان کو سنیں گے تو ہمیں ان کا طالب علم پائیں گے۔ وہ اس ایک سے بڑھ کر ایک گفتگو کرنے کی اللہ نے ملکہ اور صلاحیت عطا کی ہے، نہایت ہی علمی اور مدلل خطاب ہوگا۔ کل کوئی بندہ غیر حاضر نہ ہو، اس سے بڑھ کر حاضری کی کوشش فرمائیں۔ یہ تھے